بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو انسائٹ پر جاوید ملک کے ساتھ اپنے دبئی اسٹوڈیو سے۔ ابو دھابی میں ہونے والا فرینڈز آف پاکستان کا اجلاس پاکستان کے لیے سفارتی طور پر ایک اہم سنگ میل تھا۔ ہم نے دیکھا کہ پہلی دفعہ ایک فرینڈز آف پاکستان کے بینر کے نیچے 13 سے زیادہ ممالک جو ہیں وہ یکجا ہوئے اور انہوں نے سولیڈیرٹی کا اظہار کیا پاکستان کے تمام چیلنجز کے حوالے سے۔ پاکستان جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ مبصرین کے مطابق اس وقت ڈوئل چیلنج فیس کر رہا ہے، ایک تو وہ کہ ایکسٹریمزم، اور دوسرا اگر ہم یہ کہیں کہ اکنامک طور پر جو ہے پاکستان کو کچھ چیلنجز کا سامنا ہے۔ اکنامکلی آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کا جو ایگریمنٹ ہے اس کے بعد سچویشن سٹیبلائز ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان یہ بھی چاہتا ہے کہ بین الاقوامی طور پر پاکستان کو مختلف منڈیوں میں رسائی بھی حاصل ہو، اور فرینڈز آف پاکستان کے حوالے سے وہ ممالک جو کہ فرینڈز آف پاکستان کے بینر کے نیچے جمع ہوئے ہیں وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی کریں۔ ایک ہولسٹک اپروچ لے رہا ہے پاکستان، کس طرح سے یہ پاکستان کی سفارتی اور اکنامک سچویشن کو اسسٹ کرے گا، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ اس وقت لائن پر ہیں پاکستان سے پاکستان کے فورن منسٹر جناب شاہ محمود قریشی صاحب۔ السلام علیکم منسٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شاہ محمود قریشی صاحب، جو فرینڈز آف پاکستان کا اجلاس ہوا، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ بین الاقوامی طور پر نہ صرف سفارتی محاذ پر یہ ایک پاکستان کے لیے خوش آئند بات تھی، لیکن اس کے علاوہ جو ہولسٹک اپروچ لے رہی ہے حکومت انویسٹمنٹ کے حوالے سے، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسٹیٹیوشن بلڈنگ کے حوالے سے، کیا مائل سٹونز ہیں ہمارے اور کیا آبجیکٹیوز ہیں فرینڈز آف پاکستان سے؟ دیکھیے، کل کا جو ابو دھابی میں اجلاس ہوا ہے، جس کو میں کامیاب اجلاس کہتا ہوں، اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ دنیا پاکستان میں انٹرسٹڈ ہے۔ دنیا سمجھتی ہے کہ پاکستان کا کردار کلیدی کردار ہے، اور پاکستان کی اہمیت اس خطے میں، اگر آپ امن چاہتے ہیں، اسٹیبلٹی چاہتے ہیں، تو پاکستان کے کردار کو سراہا جائے اور اس کا اعتراف کیا جائے۔ اگر پاکستان نے اپنا کردار ادا کرنا ہے تو پاکستان کی سیکیورٹی کنسرنز ہیں، پاکستان کی اکنامک کنسرنز ہیں، چیلنجز ہیں، جن کو دنیا کو ایڈریس کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو ایفرٹ ہے یہ گلوبل ایفرٹ ہے۔ یہ جو ہماری جدوجہد ہے ایکسٹریمزم کے خلاف، ٹیررزم کے خلاف، یہ تنہا پاکستان کی جنگ نہیں ہے، اس میں پوری دنیا اس سے مستفید ہو سکتی ہے یا اس کے بھنور میں پھنس سکتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کل کا اجلاس پاکستان کی خدمات کا اعتراف تھا، پاکستان کے ساتھ کمٹمنٹ کا ارادہ تھا، اور اس میں جو ایریاز جو ہیں جو آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں اس میں اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، تاکہ اس ملک میں معاشی استحکام ہو، معاشی خوشحالی ہو، غربت کا مقابلہ کیا جا سکے، اس ملک میں جو سیکیورٹی انوائرمنٹ ہے اس کو امپروو کیا جا سکے، اور نہ صرف پاکستان کے اندر، افغانستان کے اندر بھی سیکیورٹی انوائرمنٹ کو امپروو کیا جا سکے، انرجی کی جو ہماری نیڈز ہیں ان کو ایڈریس کیا جا سکے، اور جہاں آپ ڈیموکریسی اور جمہوریت بحال ہو چکی ہے تو جو سیولین انسٹیٹیوشنز ہیں جو اوور دی ایئرز کمزور ہوئے تھے ان کو سپورٹ کیا جا سکے، ڈیموکریسی کو سپورٹ کی جا سکے، اور انسٹیٹیوشن بلڈنگ ہو سکے۔ تو اس لحاظ سے فیصلہ ہوا ہے کہ جنوری میں اگلا اجلاس ہوگا جس میں ایکسپرٹس بیٹھیں گے، جو پروجیکٹس ہیں جو پاکستان کی اکنامک اسسٹنس کرنی ہے اس کے بارے میں اپنی ماہرانہ رائے دیں گے، اور پھر فروری کے مہینے میں فورن منسٹرز، جتنے فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان کے فورن منسٹرز ہیں، ان کا اجلاس بلایا جائے گا تاکہ ساری کوشش کو جو ہے اس کو ایک ڈائریکشن دی جائے۔ جی شاہ محمود صاحب، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ جو اجلاس ہے اس میں انسٹنٹ سولوشن سامنے نہیں آ رہے، بلکہ آپ ایک ہولسٹک اپروچ لے رہے ہیں جو لانگ ٹرم سولوشنز کی بات ہے۔ کیا یہ پرسپشن صحیح ہے؟ کیونکہ کچھ میڈیا کے اندر بھی اور کچھ حلقوں میں یہ تبصرے ہو رہے تھے کہ اس میٹنگ کے بعد جو ہے وہ فی الفور پاکستان کو کچھ ایڈ ملے گی۔ اس حوالے سے جو مس پرسپشن سامنے آئی ہے، آپ کیسے اس کو کلیئر کر سکتے ہیں کہ فرینڈز آف پاکستان کے مقاصد لانگ ٹرم ہے اور انسٹیٹیوشن بلڈنگ اور اکنامک ڈیولپمنٹ کا ذکر جیسے آپ نے کیا؟ دیکھیے ملک صاحب، یہ ڈونرز کانفرنس نہیں تھی، اور جو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو امیجیٹ اکنامک فائنینشیل کرنچ تھا اس پہ پاکستان نے کامیاب نیگوشیشنز کیے ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ آئی ایم ایف کا جو ہمارا جو نیگوشیشنز تھی
وہ سرے چڑھ گئی ہیں اور IMF پاکستان کو جو ہمارا امیڈیٹ ریسورس گیپ ہے اس کو اوور کم کرنے کے لیے وہ ہماری مدد کر رہا ہے. ہم چاہتے ہیں پاکستان کے اندر انویسٹمنٹس جس سے کہ ملک میں روزگار بڑھے, جس سے کہ ملک کے اندر انویسٹمنٹ آئے, جس سے کہ ملک کی ان ایریاز کو ایڈریس کیا جائے جو پاکستان کی اکنامک گروتھ کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. مثال کے طور پہ انرجی کرائسس ہے ملک میں, انرجی شارٹیج ہے, پچھلے 10 سالوں میں کوئی اس پر توجہ نہیں دی گئی. نتیجتاً آج ملک میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, آپ کے کارخانے متاثر ہو رہے ہیں, آپ کی زراعت متاثر ہو رہی ہے, اور اگر انرجی نہیں ہوگی تو انڈسٹریلائزیشن کیسے ہوگی, آپ کی زراعت ترقی کیسے کرے گی؟ تو اس طرف انویسٹمنٹ کی جائے اور اس سے پھر کیا ہوگا, کانفیڈنس بنے گا, اور پاکستانی کمیونٹی جو ایکسپیٹریٹ کمیونٹی ہے اس کا کانفیڈنس اور جو فلائٹ آف کیپٹل ہوئی ہے ملک سے وہ تھمے گی. اور آپ دیکھیں کہ اب پاکستان کے اندر حکومت نے تیل کی قیمتیں, پیٹرول کی قیمتیں, ڈیزل کی قیمتیں کم کی ہیں تو لوگوں کو ریلیف ملے گا. اور یہ پاکستان کے ساتھ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ڈیولپ کرنے کی بات کی جا رہی ہے. آپ دیکھیں اس میں فرینڈز آف پاکستان میں لوگ کون ہیں؟ G7 the most industrialized countries of the world جو ہیں وہ اس کے ممبرز ہیں. اس میں ہمارے درینہ دوست چین ہے, سعودی عربیہ ہے, UAE ہے. یہ وہ ممالک ہیں جو اللہ کے فضل سے ان کے پاس وسائل بھی ہیں, پیٹرو ڈالرز ہیں ان کے پاس, تو وہ پاکستان میں انٹرسٹڈ ہے. جی, ایک سوال جو گردش کر رہا ہے شاہ محمود قریشی صاحب, سفارتی حلقوں میں بھی اور مبصرین بھی اس پر غور کر رہے ہیں اور میڈیا میں بھی اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے فرینڈز آف پاکستان کا جب یہ گروپ بنایا اس میں ایسے بھی ممالک ہیں جو آپ نے جن کا ذکر کیا G7 ہے, ہمارے درینہ دوست ہیں, لیکن کچھ ایسے ممالک نہیں ہیں جو بھی اصولاً تو فرینڈز آف پاکستان ہیں. مختلف مواقعوں پر انہوں نے پاکستان کا ساتھ بھی دیا ہے اور بائیلیٹرلی ہمارے ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. میں ان ملکوں کے نام بھی لے سکتا ہوں, لیکن کچھ کنسرن ضرور سامنے آئی ہے کہ اس گروپ کو وسیع تر ہونا چاہیے. اس حوالے سے کیا اقدامات لے رہے ہیں آپ؟ جی, میں اس کی بھی وضاحت کر دوں. ایک تو یہ جو فہرست ہے یہ حتمی نہیں ہے, اس پر نظر ثانی بھی کی جا سکتی ہے اور اس کو ایکسپینڈ بھی کیا جا سکتا ہے. یہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ نیو یارک میں سپٹمبر میں انیشیٹو پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے لانچ کیا تھا اور اس میں بہت سے ممالک شامل ہوئے ہیں. بہت سے ہمارے ممالک ہیں جو اس میں اور ہم ان سے رجوع کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہم چاہتے تھے کہ اس کو ایک ایکسیپٹنس مل جائے, ایک انٹرنیشنل لیول پر اس کی ایکسیپٹنس بن جائے, کہ ایکشن پلان مرتب ہو جائے, اور اس میں جو دیگر ہمارے دوست شامل ہونا چاہتے ہیں ہم بائی لیٹرلی بھی ان کے ساتھ انگیج کریں گے اور ان کے ساتھ ہم اس فورم کو بھی ہم ایکسپینڈ کرنے کے بارے میں غور کر سکتے ہیں ایٹ لیٹر سٹیج. رائٹ. دوسری چیز جو کنسرن ہے, جو یہ وہ سجیشنز ہیں جو کہ پریس میں بھی ہیں اور مبصرین بھی اس پر بات کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ دیکھیے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ آپ کے جو کانٹیکٹس ہیں وہ تو ہو ہی رہے ہیں, کچھ لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ کچھ مینیفیسٹ ہو سامنے, کچھ نظر آئے, کچھ ڈیلیوریبلز ایسے ہوں جو کہ نظر آ سکیں کہ فرینڈز آف پاکستان کی میٹنگ میں سٹرکچرز تو بنے, باتیں بھی ہوئی ہیں اور ہمارا اعلامیہ بھی آیا ہے, لیکن عوام بھی اس کو ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوں. اس حوالے سے بزنس مین جو ہیں, جو آپ ذکر کرتے ہیں کہ ملک میں انویسٹمنٹ آنی چاہیے, تو کیا ہمارے ملک میں بھی اور بیرون ملک فرینڈز آف پاکستان میں موجود بزنس مین کو بھی مواقع ملیں گے کہ ان کے درمیان تعلقات اسٹیبلش ہوں, تاکہ بہرحال بزنس تو پرائیویٹ لوگ ہی کریں گے نا؟ جی بجا, اب اس پہ میں